چوہان صاحب، حمزہ شہباز آگے باہر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے آنے سے پنجاب کے اندر سینٹ کے الیکشن میں کوئی موومنٹ تیز ہوگی، کوئی تبدیلی ہوگی، کوئی مسلم لیگ نون پہلے سے بہتر پوزیشن میں آ جائے گی؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ اور مریم کا بیانیہ ایک رہے گا؟ دیکھیں، حمزہ شہباز کا اور بیگم صفدر اعوان کا کبھی بھی بیانیہ ایک نہیں رہا، کبھی بھی ایک نہیں رہا۔ حمزہ شہباز اپنی جگہ کینڈیڈیٹ ہے لیڈرشپ کا، بیگم صفدر اعوان صاحبہ اپنی جگہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ تو ویسے ہی اصول اور ضابطہ نہیں مانتی۔ آپ دیکھیں نا، سینئر وائس پریزیڈنٹ کون ہے پارٹی کا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ ساتھ گگو کوڑا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور نائب صدر جو ہے ان سے جونیئر ہے، جو زندگی میں کبھی ایم ایل اے نہیں بنی، جس کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، وہ پریزائڈ کر رہی ہوتی ہے اجلاس کی، وہ انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جو سول ڈکٹیٹر تھا، جو ایسی ترمیم لانے لگا تھا 1999 میں کہ جناب امینڈمنٹ آئین کے اندر کی جائے کہ نواز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم جو بھی آئین کے اندر ترمیم کریں گے وہ قابل قبول ہوا کرے گی۔ یہ تو اس باپ کی بیٹی ہے، یہ تو اس باپ کی بیٹی ہے کہ جنہوں نے آئین کے اندر اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے کے لیے بھی ترمیم کرنے لگے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں غلام اسحاق خان ان کو ٹکر گئے۔ تو یہ تو ڈکٹیٹر کی بیٹی ہے اور خود بھی ڈکٹیٹر ہے۔ تو حمزہ شہباز صاحب ان کی ڈکٹیٹرشپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، تو یہ لڑیں گے آپس میں۔ اور ویسے بھی اب بیگم صفدر اعوان کا بیانیہ اب پٹ گیا ہے۔ جب سینٹ کا الیکشن ہو گیا، جب انہوں نے ریزائن نہیں دیا، جب انہوں نے جو دعوے کیے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، سارے ٹائے فش ہو گئے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان کا اس سیٹ کے اوپر اور نون لیگ کو لیڈ کرنے کا صاحب، جب آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ اداروں کے خلاف ہے، وہ اداروں کے خلاف بولتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو ایج ملتا ہے عوام کے اندر، لیکن اگر میاں حمزہ شہباز لیڈ کرتے ہیں تو وہ تو ہدف تنقید بنائیں گے صرف اور صرف حکومت کو، تو آپ کو تیاری نہیں پکڑنی پڑے گی؟ بھائی، حمزہ شہباز کے بھی دانت ہم نے گنے ہوئے سارے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنا بڑا سپر مین نہیں ہے، نہ ہی کوئی $6 ملین مین ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی کوئی رستم خان اور سہراب خان، نہ ہی کوئی ٹارزن ہے نا۔ وہ جتنے ہیں وہ ہم جانتے ہیں نا، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ اچھا، وہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا والا صاحب ہے۔ بیگم صفدر اعوان صاحبہ تو جیسی ڈکٹیٹر ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے اپنی جگہ پہ۔ وہ یاد نہیں ہے لاہور کا ایک اتنا سینئر عہدیدار تھا، اس کو کھینچ کے بوتل منہ پہ ماری، اس نے اٹھا کے دوبارہ اس کے منہ پہ ماری۔ یہ بھی جناب والا کما حق ہوں سول ڈکٹیٹرشپ کے جناب ماہر ہے۔ اور سارے کل ملاقات ہو رہی ہے مریم اور بلاول بھٹو کی، کل مریم اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب جائے، یہ جناب بیگم صفدر اعوان آئے، یا حمزہ شہباز صاحب آئے، ان کی پارٹی اب اللہ پاک کے کرم سے خاندان ان کا برس اقتدار نہیں آتا آپ کبھی بھی۔ چوہان صاحب، کل لاہور میں ایک بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے بلاول بھٹو اور مریم کے درمیان۔ اچھا، بلاول بھٹو کا بیانیہ تو تبدیل ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات کے بعد کچھ ہوگا یا گونگلوں سے؟ جی چوہان صاحب، دیکھو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ، یہ دونوں جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، بیگم صفدر اعوان ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، بلاول زرداری ان کو استعمال کر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بات سمجھ گئے نا میری؟ ان ساروں نے ایک دوسرے کو استعمال کرنا تھا۔ مولوی فضل الرحمان ان کو استعمال کر رہا تھا، اس نے کوئی 4-6 ارب روپے کی دیہڑی لگانی تھی، شاید لگ بھی جائے اگلے مہینے کے اینڈ میں لانگ مارچ کی صورت میں۔ اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ لندن جانے کے لیے پیپلز پارٹی کو استعمال کرنا چاہتی تھی، کوئی موب بنا کے، کوئی تحریک بنا کے۔ پیپلز پارٹی اپنے مقدمات اور اپنے جو ان کے انٹرنل مسئلے ہیں ان سے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے بیگم صفدر اعوان اور نون لیگ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بس یہ سارے ایک دوسرے کو استعمال ہی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب شریعہ بلاول بھٹو صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک اب پھر سے، تو یہ کیا عدم اعتماد پہ ان کی ڈسکشن دوبارہ سے ہوئی ہے؟ کیا کل کی ملاقات میں پھر عدم اعتماد پہ بات ہونے والی ہے؟ نہیں سر، آپ پوری اس کا فکرہ سنیے گا۔ اس نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پر غور کیا جائے گا۔
تو غور کی بات پھر سے ہونے لگی ہے نا، وہ ایسے وقت میں کہ جب ملاقات ہونے والی ہے، ملاقات ہونے والے غور کیا جائے گا نا. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پوائنٹ پورے نہیں ہیں، ووٹ پورے نہیں ہیں، کارڈ پورے نہیں ہیں. آپ پہلے کہہ رہے تھے عدم اعتماد لا رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے، سرپرائز دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں غور کیا جائے گا. غور کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے اپنے ووٹ بینک پورا کرنا ہے. اگر ووٹ بینک پورا نہیں ہے تو 3 کے بعد تو کچھ اور ہی حالات ہو جائیں گے، اور جب حالات اور ہو جائیں گے تو پھر کون سی عدم اعتماد. میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی عدم اعتماد تحریک نہیں آنی، کسی صورت میں نہیں آنی. لانگ مارچ کا بھی پھر سے اندیا دیا. لیکن جہاں تک لانگ مارچ کا، یہ چوہان صاحب سے، چوہان صاحب آپ نے ہمیشہ کہا کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. آج بلاول نے لانگ مارچ کا پھر اشارہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مارچ کے بعد کوئی مارچ ہوگا؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے 3 مارچ کے بعد پھر آپ کا آئے گا بلدیاتی الیکشن، ان کے شیڈیول اناؤنس ہوں گے، اور وہ مارچ کے اینڈ میں شیڈیول یا اپریل کے پہلے ہفتے میں شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا. پھر آپ کے مئی کے اور جون کے مہینے میں آپ کے بلدیاتی الیکشن ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن بھی لڑیں گے. اس سے پہلے یہ بڑھ کے ماریں گے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کی اب ایک پورا ٹریک بن چکا ہے نا. پہلے یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو نہیں کرتے وہ کبھی کہتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بڑک مارنی ہے اس کے بعد کرنا کچھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں، صرف 6 مہینے کا ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. تو جناب لانگ مارچ کا سب سے زیادہ شوق اس وقت 2 بندوں کو ہے، ایک مولوی فضل الرحمان اور دوسرا بیگم صفدر رحمان. وہ کہتے ہیں نا تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. تو کہانی دونوں کی چوہان صاحب اگر اب تک کی ہیرنگ دیکھی جائے تو لگتا یہ ہے کہ اوپن ووٹنگ کے حوالے سے یا آئندہ کے حکمت عملی طے کرنے کے حوالے سے یا ریفارمز کے حوالے سے بال جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ میں آئے گی، پارلیمنٹ کے کورٹ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سے اس معاملے میں بیٹھ کے بات کریں گے؟ جناب والا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور ہم لوگ تو ہو گئے ہیں سرخرو سینٹ کی اوپن بیلٹنگ کا سٹینس لے کر. یہ ہو گئے ہیں رسوا، کیونکہ میثاق جمہوریت پہ سائن کیا تھا انہوں نے. اس میں ایک شک انہوں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے طزق و احتشام کے ساتھ وہ اپروو کروائی تھی کہ ہم میں سے کوئی پارٹی بھی اقتدار میں آئے گی ہم سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے رکھیں گے. اب یہ بیک آؤٹ کر گیا. چیف جسٹس صاحب نے بھی اس دن سیڑ کے ان کو 76 اور لتر مارے تھے ہیرنگ میں کہ تم میثاق جمہوریت میں تو یہ دعویٰ کرتے تھے، اب تم کیوں بیک آؤٹ کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم تو جو موقف رکھتے تھے ہم اس پہ سرخرو، عدالت جو بھی فیصلہ دے ہمیں اس سے اب کوئی غرض نہیں ہے. ہم اللہ کے حضور بھی سرخرو، ہم اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرخرو، ہم عوام کے سامنے بھی سرخرو، ہم پارلیمان کے سامنے بھی سرخرو. لیکن یہ رسوا ہو گئے ہیں، یہ منافقت کا تاج اور منافقت کا میڈل لے کے اب گھومے پھریں گے. اب ان کی شکلیں نہیں ہوں گی کہ کوئی بات کر سکیں. ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. چوہان صاحب ہم تو کل سے بڑا شور مچا ہوا ہے، بھی جیتیں گے، ہم مرکز کی سیٹ بھی جیتیں گے. چوہان صاحب کل سے بڑا شور مچا ہوا ہے، بڑے بڑے تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں، بڑی بریکنگیں بھی چلی ہیں کہ 100 کے قریب آپ کے لوگ ہیں پنجاب میں جو آپ سے نالا ہیں. 20 نے آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر لی ہے، 80 جو ہیں وہ کبھی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کہاں سے نکل رہا پراپیگنڈا؟ جناب والا یہ بیگم صفدر رحمان صاحبہ نے ایک اپنا سیل رکھا ہوا ہے نا، یہ ادھر سے پھل جھڑیاں جو ہے نا ساری آتی ہے. ان کے تو 15 سے 20 بندے آپ کے سامنے ہیں کھلڈل کے پچھلے 1 سال سے جو ہے نا لگے، باقی بھی اندر سے اور 2 سے نکل آئیں گے. بیگم رہے انشاءاللہ 7 سیٹیں جیتیں گے پنجاب سے. آپ کہہ رہے ہیں 5-7 سیٹیں جیتیں گے پنجاب سے، آپ اپنے سے 1 سیٹ زیادہ لے رہے ہیں آپ انشاءاللہ. بہت بڑی بات. تو یہ آج آپ کی پارٹی کے اندر جو انتشار پیدا ہو گیا ہے، بلوچستان میں یار محمد رند نے کہہ دیا لیاقت جتوئی اب بڑا گرجے ہیں آج، یہ کیا چل رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں لیاقت جتوئی صاحب ماشاءاللہ پرانے سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے، وفاقی وزیر رہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے آئیں. اب وہ آپ کے جو سیف اللہ بڑو صاحب ہیں انہوں نے ریٹ کر دی حد کے عزت کی، تو ہمارے تو نہیں آپ کے ہیں. ان کو کوئی ایسی بات کرنی چاہیے. نہیں وہ ایک اردو لینگویج کا سٹائل ہوتا ہے نا، آپ کے سے مراد. آپ نے پوچھا نا تو میں نے کہا آپ کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. باقی یہ نہیں کہ کوئی میرے کوئی چاچے کا پتر ہے یا کوئی تھوڑے مامے کا پتر ہے، ٹھیک ہے. چوہان صاحب آج مریم نواز صاحبہ کے اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے جو وزیر اعظم پہ ووٹ چوری کا الزام لگایا اور ساتھ ہی کہا کہ مریم کے پاپا آئیں گے ان چوروں کو پکڑیں گے. مریم کے پاپا آئیں گے.
مریم کے پاپا کہاں سے آئیں گے؟ مریم کے پاپا کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک ہی سٹانس ہے، گلی گلی میں شور ہے، مریم کا پاپا چور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں یہ سائیکو کیس بن چکی ہے یہ بیگم صفدر اعوان پچھلے 5 سالوں میں، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بیگم صفدر اعوان صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب، حمزہ شہباز صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، میری انفارمیشن یہ ہے، ان کے خاندان کے ایک بندے نے دی ہے کہ ان ساروں نے علیحدہ علیحدہ ایک سائیکاٹرسٹ رکھ لیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. یہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، مینٹلی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی، ان کی ساری چور بازاریاں، چکر بازیاں، منی لانڈرنگ، ان کی جعلی اکاؤنٹ، ان کی ٹیٹیاں، ان کی مار دھاڑ، جو نیب نے بالکل لوگوں کے سامنے تشت اسباب کر دی ہے نا، یہ تو پھر آپ لوگوں کے غم میں انہوں نے رکھے ہیں. یہ غم تو پھر آپ لوگوں نے دیے نا. عمران خان صاحب اب یہ تو کیا کرتی ہے، جو الزام اور جو جرم اس خاتون نے اور اس کے خاندان نے کیے ہیں نا، اب اس کی اندر کی ایک یہ نا وہ سائیکیا کہتی ہے کہ ہر وہ الزام اور جرم میں عمران خان صاحب کے اوپر تھوپنے کی کوشش کروں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھنے والا عزت اور ذلت کے فیصلے نیتوں کی بنیاد پہ جو لوگ کرتے ہیں نا اس پہ کرتا ہے. اور ان کی جو نیتیں تھی، انہوں نے دھرتی ماں کو بیچا، انہوں نے دھرتی ماں سے بے وفائی کی، انہوں نے دھرتی ماں پاکستان کے دشمنوں کو اپنا یار بنایا، اپنے خاندان کا یار بنایا، اپنے کاروبار کا یار بنایا، اپنی ذات کا یار بنایا. چوہان صاحب اگر اللہ پاک اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈسکا کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ 20 یا 23 یا 14 پولنگ سٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی اس کا مسلم لیگ نون اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ مکمل الیکشن ہوگا تو کیا آپ پٹیشن میں جائیں گے یا اس کو مانیں گے؟ بھائی جان، ہم تو جو عدالت فیصلہ دے گی سر آنکھوں پہ، اگر عدالت نے فیصلہ دیا کہ 20 پولنگ سٹیشنوں پہ ری الیکشن ہو اور یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر یہ دریائے راوی میں جائیں، سوکھے ہوئے دریائے راوی کی ریت میں نا ڈبکیاں ماریں، شرم سے ڈبکیاں ماریں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات میری سمجھ سے باہر ہے. میں پچھلے 4 دن سے ایک محاورہ گنوا رہا ہوں، کل میں نے اسمبلی اجلاس میں بھی یہ کہا، ان سے ہضم نہیں ہوا، بڑی مشکل سے میں نے اپنی تقریر کی. بڑے جمہوریت کے نمبردار بنتے ہیں. بات ان کی بیگم صفدر اعوان کے سمجھتا ہوں کیا فارمولہ ہے اور نون لیگ کا، آپ جیتے تو راس لیلا، پی ٹی آئی جیتے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ جیتے تو سبحان اللہ، پی ٹی آئی جیتے تو استغفر اللہ، آپ جیتے تو ماشاء اللہ، پی ٹی آئی جیتے تو نعوذ باللہ، آپ جیتے تو واہ واہ، پی ٹی آئی جیتے تو تھو تھو.